إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی باتیں سکھائیں جو ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، کہ آپ چاہے جتنا ہو سکے زندگی گزار لیں، ایک دن آپ نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ وَاحْبِبْ مَنْ شَئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آپ چاہے جس سے محبت کریں، جس سے دل لگاؤ کریں، ایک دن آئے گا جب آپ کو اس سے الگ کر دیا جائے گا، اور وہ الگ کرنے والی چیز موت ہوگی، جو ہر چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کے بیچ میں تفریق پیدا کر دے گی۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور آپ جو چاہے عمل کریں آپ کو اس کا برابر حساب دیا جائے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور یہ جان لیجئے کہ ایک مومن کی اصل شرف، اس کا اکرام، اس کی عزت رات کو قیام کرنے میں ہے۔ وَعِزَّهُ استغناء عن الناس، اور اس کی عزت اصل میں لوگوں سے بری ہونا کسی بھی محتاجی سے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جذبات کے حساب سے ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو۔ انسان کے پاس بے شک تھوڑا ہو، بہت زیادہ نہ ہو، لیکن وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو، اصل عزت اس میں اسی کی ہے۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آج کل ایک بات چلی ہوئی ہے، اور اسی بات کو ایک مثال بناتے ہوئے، چونکہ ہمارا اصل جو فوکس ہوتا ہے وہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی دیجئے، یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک موضوع بنا ہوا ہے، ایک سب مرین کا، ایک پانی کے جہاز کا، ٹائٹن کا، جس میں 4-5 لوگ جو کہ بے تحاشا دولت رکھتے تھے، بلینز، اربوں میں کماتے تھے، اور جس سفر کے لیے نکلے اس پانی کے جہاز میں صرف اس کی قیمت جو تھی 7 کروڑ سے اوپر تھی، اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ڈوبی ہوئی جو بہت بڑی شپ تھی کئی صدیوں پہلے، کئی سالوں پہلے، جس کا نام تھا ٹائٹینک، اس کا جا کے اس کا ایک ایکسپیرینس کریں، اس کا ایک تجربہ کریں، اور دیکھنے جائیں وہ کس طرح سے ڈوبی ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ لیکن آج ہی کچھ گھنٹوں پہلے
یہ رپورٹ آئی ہے، یہ خبر آئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. اس میں ہمارے ایک پاکستانی بھی موجود تھے جو بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے گئے تھے کہ ایک اچھا تجربہ ہوگا، ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا. لیکن کئی دنوں تک ان کی تلاش جاری رہی. سوشل میڈیا کے اوپر ہر کسی نے، چاہے وہ یہاں پہ ہو یا بیرون ملک میں ہو، ہر کسی نے ایک سوال پیدا کیا کہ آج اگر ان کی سوچ واضح ہو جائے کہ آخری وقت میں جب وہ سمندر کے اندھیروں میں تھے اور سمندر کی اتنی ڈیپتھ میں تھے کہ کم از کم 14,000 فیٹ کی گہرائی، اور اس میں بے تحاشا اندھیرا اور پانی کا پریشر کے وہ جہاز کے ٹکڑے ملے ہیں کہ وہ اس تہہ تک چلے گئی تھی کہ پانی کی پریشر کو، پانی کے زور کو برداشت ہی نہ کر پائے اور وہ پھٹ گئی. اب اتنا سارا پیسہ، اس میں خالی ایک اربوں کا مالک نہیں تھا بلکہ سارے اربوں کے مالک تھے، اور دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کو توبہ کرنے کا وقت ملا یا نہیں ملا، اللہ عالم. لیکن اس وقت کیا ان کا پیسہ ان کے لیے اہم چیز تھی؟ کیا ان کے لیے اس پیسے کی جو ویلیو تھی، جو قدر تھی، کہ اپنی جان سے زیادہ تھی؟ کیا وہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ آج اگر میری کوئی پوری دولت لے جانے کے لیے تیار رہے، میں اس کو دینے کے لیے تیار رہوں گا، بس مجھے کہیں اندھیرے سے نکال لے. اور یہی بات آپ کی اور میری سوچنے کی ہے. اور ہماری نوجوان نسل چونکہ آج ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اصل خوشی اس مال کو حاصل کرنے میں، اس دولت کے حصول میں ہے. اور ہماری ینگر جنریشن، جو نوجوان نسل ہے، آج تمام طرح کے فتنوں میں ملوث ہے. آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ انسٹاگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہم جن برائیوں کو گھروں سے باہر سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے باہر نکلیں گے حالات خراب ہے، وہ آج چار دیواری، اپنی ہی چار دیواری کے بیچ میں ان تک یہ پہنچ گئے. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے. اور اکثر و بیشتر ماں باپ آتے ہیں، چونکہ میرا 18 سال سے اوپر تجربہ رہا ہے بچوں کے ساتھ پڑھانے میں، تعلیمی اداروں میں، تعلیمی نظام میں میرا ایک بہت بڑا ایک رول رہا ہے اللہ کی فضل سے. تو ماں باپ کی پریشانیوں کو دیکھ کے، بچوں کے مسائل کو دیکھ کے اس بات کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے کہ ہماری بھی اولادیں جب اس ماحول میں جائیں گی تو ہم تو ان کو نہیں بچا سکتے الا ماشاء اللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو. اور یہ فتنے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج ہماری نسل کے اوپر 2 وار کیے جا رہے ہیں. اور ایک وار ان کے اندر شبہات کا پیدا کرنا ہے کہ ان کے اندر دین کے متعلق، چاہے وہ انکار حدیث ہو، چاہے وہ خدا کے وجود سے تعلق رکھتا ہو. ہمارے پاس یہ فتنہ بھی بڑا رائج ہو گیا ہے کہ لوگوں نے سائنس کے نام پر اور تحقیق کے نام پر خدا کے وجود کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ بہت ہی ہماری جو اسکول کی زبان میں بہت ہی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کول سمجھا جاتا ہے، کہ بہت ہی ہونہار سمجھا جاتا ہے وہ بچہ جو اس بات کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے کہ میں کیسے ثابت کروں کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، یا دین کے متعلق. کیونکہ آپ اور میں شاید معذرت کے ساتھ اپنی محنت کو شاید ہم نے مسجد تک محدود کر دیا ہے، اور ہم شاید انہی تک دعوت دے رہے ہیں جو مسجد آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل سے. لیکن اس گندے ماحول میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں اور جب میں بچوں کی باتیں سنتا ہوں، میں ایسی بیٹیوں اور بہنوں کی باتیں سنتا ہوں جو شاید پردہ بھی نہیں کرتی ہیں، لیکن جب ان کے سوالات ہوتے ہیں، ان کو بتانے کی ان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ کوئی بتانے والا آ جائے، تو وہاں پر ہر طرح کے خرافات پھیلانے والے لوگ تو موجود ہیں، لیکن دین بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی جائے اور ان کو دین کی بات سمجھائے اور واپس آ جائے. اور یونیورسٹیز اور کالجز میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کو انٹرٹین رکھنے کے لیے، ان کے لیے منورنجن دینے کے لیے کہ آج آئے تو پارٹی ہو گئی، آج آئے تو فنکشن ہو گیا. کہ آج سوال انسان اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ جو تعلیمی نظام جو مجبوری بن گیا ہے بہت سے لوگوں کی،
کہ وہ اگر کہیں پڑھانے کے لیے بھیجنا بھی چاہیں اپنی اولاد کو، چاہے بیٹوں کو بھی، تو اپنی بچوں کو کیسے محفوظ رکھے. اور اس دور میں بچوں کے دماغ میں شبہات پیدا کرنا کہ وہ شک میں پڑ جائیں کہ واقعی میں حلال حرام کا کوئی فرق ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم بغیر شادی کی کسی کے ساتھ زندگی گزار دیں. آج تک تو یہ بھی فتنہ چل گیا جس کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کانفرنس بھی کرائی اور ہماری سوشل میڈیا کے اوپر پوری کیمپین بھی چلی کہ اب یہ بھی فتنہ لوگوں میں رائج ہو گیا ہے. سوچ آ گئی کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو صرف اس لیے عذاب نہیں دیا گیا تھا کیونکہ وہ لواطت میں ملوث تھے، بلکہ ان کو اس لیے عذاب دیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، لوگوں کی جو عزت جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر ان سے چھینتے تھے. اور آج اگر ایک مرد سے شادی کرتا ہے یا عورت سے شادی کرتی ہے تو اسلام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تک کہ آپ کے ملک میں بل پاس کرانے کی کوشش کی گئی تاکہ کل کو کسی اور آڑ میں آپ کے بچے انڈیا کی طرح کل کو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں چونکہ قدرتی طور پر مرد پیدا ہوا ہوں لیکن میں اندر سے ایک عورت محسوس کرتا ہوں. اور ایسے لوگ ہیں جو ملتے ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں کہ نہیں دیکھیے میں اندر سے عورت ہوں اور میں عورتوں والے کپڑے پہنوں گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پہ جو مرد ہیں لیکن عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں، اور عورتیں جو مردوں کی طرح کی مشابہت کرتی ہیں. اور اگر ہمارے گھر ابھی اس میں محفوظ ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہیں تو گنے چنے لوگ لیکن انہوں نے کچھ خاص طبقے میں اس حد تک اپنی کوشش کو پہنچا دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچانے میں بالکل کہتے ہیں کہ بالکل آپ کے ہاتھ پیر بالکل بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں تک اپنے بچے کو موبائل سے بچائیں گے کہ آج چھوٹی سی عمر میں چاہے وہ کارٹونز ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ایڈ ہو، چاہے کوئی یونیورسٹی میں جاتا ہو یا یونیورسٹی میں نہیں تو دکان میں کچھ خرید و فروخت کرنے جاتا ہو تو اس کے ایڈ کی میں بھی انہوں نے اس خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ آئیڈیالوجیز، یہ سوچ اس لیے ڈالی جا رہی ہے تاکہ انسان دوسرے فتنے میں ملوث ہو جائے، وہ ہے اپنی شہوات میں. اگر یہ نہیں تو آج انسان تنگ آ کر کم از کم حرام کام میں اپنے آپ کو ملوث کر دے کہ ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے، گھر والوں نے شادی کو مشکل بنایا ہوا ہے، نوکری میرے پاس ہے نہیں، میری جسمانی ضروریات بھی ہیں، تو اگر میں یونیورسٹی کالجز میں جاتا ہوں، میں مال میں جاتا ہوں، کیا ہو گیا مجھے کسی سے اگر پیار ہو گیا. اور یہ بہت ہی جینوئن ایشوز ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو ہے. اکثر و بیشتر جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے بچے اس میں ملوث نہیں ہیں، اکثر و بیشتر ان کے بچے بھی ملوث ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے. یا یہ نہیں تو ہماری بہنوں کے خیالات کو بگاڑنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ وہ اس فیملی سسٹم کا انکار کر دیں اور یہ بات کے اوپر آواز اٹھائیں کہ ہمارے گھر کے مردوں نے ہمارے پہ ظلم کیا ہوا ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ جگہ پر ہم ظلم کے انکاری ہیں کہ کہیں پہ ناانصافی نہیں ہوتی، عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، لیکن ہماری اس نوجوان نسل کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری اصل کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہے. لوگ مختلف رواجوں سے آ سکتے ہیں، مختلف قوموں سے آ سکتے ہیں، مختلف کلچر سے آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اصل جوڑنے والی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے. اور چونکہ آہستہ آہستہ ان کے اندر شبہات اور شہوات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی غذا میں اس چیز کو شامل کیا جا رہا ہے، ان کے دیکھنے میں جو تعلیم ہے اور دیکھنے کی جو اسکرین ہے، جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، ان سب کے ذریعے ان کے دماغوں میں یہ خیالات ڈالے جا رہے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل جس حد تک دین سے دور ہو رہی ہے، یہ پہلے کبھی اس طرح کے حالات نہیں تھے. بتانے کا مقصد سے ڈرانا نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں کتنا چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دین کی محنت میں کتنا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں اپنے آرام دہ بستروں اور گھروں اور مساجد سے نکل کر باہر روڈوں پر دعوت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسی جگہوں پر جانے کی ضرورت ہے جہاں پر ہماری اولادیں بیٹھنا پسند کرتی ہیں۔ میں ایک شیخ کی مثال دیتے ہوئے کہ انہوں نے بتایا کہ میں عالم دین ہوں اور میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کی فیلڈ میں پڑھانے کا ارادہ کیا، اور عورتوں کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی فیلڈ میں پڑھانا۔ اب اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جہاں جہاں ہم بچوں کو محفوظ سمجھتے تھے آج تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بولا میں نے اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بھیجا کالج میں، اب وہ چاہے گرلز کی یونیورسٹی ہو، خالی عورتوں کی یونیورسٹی ہو، تو پہلے دن ہی میری بیٹی آئی اور گھر میں رونا شروع کر دیا۔ تو ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو باپ نے بولا نہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس سے بات کروں گا اصل بات کیا ہے۔ تو بیٹی نے بولا کہ مجھے پردہ نہیں کرنا۔ بولے کیوں پردہ نہیں کرنا؟ بولتی ہے مجھے خالی ایک دن ہوا ہے اور میرا بہت مذاق اڑایا گیا ہے، ہم پورے کالج میں شاید 3 یا 4 لڑکیاں ہیں جو پردہ کرتی ہیں۔ اور بھائیوں میں اسے بتانے کی بات بول رہا ہوں کہ ہمیں خالی لیکچر دینے سے، ہمیں اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چیزیں بتانے سے ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں جاگے گی۔ تو ان عالم دین نے رونا شروع کر دیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اپنی بیٹی کے پیروں پہ رکھ دی کہ میں دنیا بھر میں عورتوں کو پردہ کروا رہا ہوں اور میرے گھر میں ہی یہ فتنہ آ گیا۔ اور اپنی بیٹی سے گڑ گڑا کے التجا کی کہ بیٹا اپنے باپ کی عزت کو لوگوں کے سامنے نہ اچھالنا، بے شک تمہیں اس ڈاکٹری کی فیلڈ کے اوپر لات مارنی پڑے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں جو تم پہ فرض کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یقین کریں اسلامی اسکولوں میں بچوں کا ایسا معاملہ ہے کہ ہم ان کو بے تحاشا محبت سے دین کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں آزاد فیل کرتے ہیں، اس بات کا کے اوپر تنگ فیل کرتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ ہمیں شاید اسلامی ماحول کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں ہوگا تب تک جب تک ہم بچوں کے لیے ایسا تعلق بلڈ نہ کریں جو ان کے لیے ایک مثال بنے ماں باپ کی طرف سے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے، لایا ہوا دین ہے اور بھیجا ہوا دین ہے، یہ واقعی ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ امتحان ہے آپ کے اور میرے اوپر کہ آپ اور میں اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اور ہم خود دعات ہوتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر ان مسائل کو دیکھتے ہیں کہ آج ترقی کے نام پر، انگریزی کے نام پر ہم نے بہترین اسکولوں میں ماحول میں اپنے بچوں کو ڈالنے کی کوشش کی، اور کچھ نے تو اپنے بچوں کو اس سے بھی محفوظ رکھا، لیکن خاندان کے کسی نہ کسی سوچ کی، فرد کی سوچ کی وجہ سے، یا کچھ نہیں، آج ہم میں سے کون ہے جو موبائل اسکرین سے محفوظ ہے؟ ہم بچے کی ضد کرنے پر ان کو اینڈرائڈ لے کے دے دیتے ہیں، آئی فون لے کے دے دیتے ہیں، اور ہم یہ بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں، زندگی میں اور دلوں میں کس طرح سے جلدی سے یہ فتنے جگہ لے لیتے ہیں۔ تو ایک شبہات ہیں اور شہوات ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ ہماری زندگی کے کامیابی کا جو مقصد بن گیا ہے شاید صرف پیسہ کمانا ہے، اور اس میں کوئی انکار نہیں کہ پیسہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک قوی مومن زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ وہ علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، طاقت کے حساب سے، ہر لحاظ سے وہ قوی ہو تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں تو کوئی ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ اگر ہنر نہیں سکھائیں گے تو وہ ایسے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے، کیونکہ اگر وہ ہنر نہیں بیچیں گے تو وہ دین بیچیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کو واقعی میں تقویٰ نہ دکھایا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے اور تمہاری اصل کامیابی کس میں ہے، تو شاید گنے چنے لوگ ہی محفوظ رہیں۔ اور یہ جو اس طرح کی مہم چل رہی ہے، موومنٹ چل رہی ہے، وہ آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے جو آپ ہوں میں سفید بالوں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ تو یہ صاف کہتے ہیں کہ ان کا وار ہمارے بچوں کی طرف ہے۔ کیوں؟
کیونکہ آپ اور میں ایک ماحول پہ بڑے ہوئے ہیں، ہماری ایک سوچ ہے جس کو بدلنا مشکل ہے، کہ آج اگر پاکستان کے اندر جو لاز اگر چینج ہو جائیں، حکومت بھی غیر اسلامی ہو جائے، یا وہ کچھ ایسے غیر شرعی قانون بھی اگر پاس کر دیں، تو ہمارے لوگوں کے اندر دینی جذبہ اتنا ہے کہ ان کے خیالات کو بدلنا بہت ہی مشکل ہو جائے. لیکن ہماری نوجوان نسل، اگر ہم نے ان کو نہیں بچایا تو بس یہ ایک دو نسلیں ہیں جن کے اندر وہی حال ہوگا جو ٹرکی میں ہوا، وہی حال ہوگا جو باقی قوموں کے ساتھ ہوا، کہ جو اپنی شناخت اور اپنے دین کو بھول جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دی ہوئی تعلیمات کو بھول جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اپنی خود کی شناخت کو اٹھا لیتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حالات نہیں بدلیں گے جب تک تم اس طریقے پر نہ آ جاؤ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے. اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے اوپر چل رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، یا ہم ان چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں جو ہمارے دین کے نام پر ہمارے معاشرے میں رواج کے طور پر لیا جاتا ہے. کیا ہم نے دین کو پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفرقان کہا ہے، فرق کرنے والی چیز کہا ہے؟ اور یقین مانیے، چونکہ میں خود ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر دین شاید 3 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے: کسی بچے کی پیدائش پہ، کسی کی موت پر، یا شادی کے وقت. اس سے زیادہ ہمیں دین کی تعلیمات نہیں دی گئی تھی. میں یونیورسٹی میں تھا اور میرا ذاتی طور پر خود ایک شوق تھا کہ میں میوزیشین بنوں گا، کیونکہ میں 7 سال خود ایک میوزیشین تھا. تو میرا شوق یہ تھا کہ میں باہر جاؤں گا، پڑھوں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں. جس چیز نے مجھے بدلا وہ میری یونیورسٹی میں ایک چھوٹا سا مصلی تھا. اس مصلی میں آسان ترجمے والی قرآن کے سپارے تھے. جب میں زندگی سے، دوستوں کے دھوکوں سے اور اس ماحول سے تنگ ہوا، تو نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا رخ اس قرآن کی طرف کس طرح بدل دیا کہ جب میں نے قرآن کے ترجمے پڑھے تو میں وہاں پہ روز 1 گھنٹہ لگانے لگا. میرے دوست مجھے ڈھونڈتے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. جہاں کیفیٹیریا میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ماحول پہ کوئی پابندی نہیں تھی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے میرے دل بدلا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے اور مزید اضافہ کرے، اور وہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب. اور میرے دوست اس مسئلے میں آ جاتے کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا لڑکا جس کو ہم اپنی محفل کی جان سمجھتے تھے اور وہ ہنسی مذاق کرتا تھا، ایک دم سے خاموش ہو گیا، اور وہ 1 گھنٹے کے لیے کہیں چلا جاتا ہے. میرے دوست اسی مسجد میں آ کے بیٹھنے لگے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المرء علی دین خلیلی، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ جس طرح کا دوست بناؤ گے، جس طرح کے ساتھی بناؤ گے، اسی طرح کے طور طریقے آپ کی زندگی میں بھی شامل ہوں گے. اور وہاں سے میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. چونکہ مجھے بالکل اس بات کا تجربہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے بتایا نہیں تھا کہاں سے سیکھنا ہے، تو میں کہاں جاؤں، کیا کروں. نہ مجھے اردو آتی تھی صحیح طریقے سے، اور جو مجھے پڑھایا گیا تھا وہ ایک مجوسی اسکول سے پڑھایا گیا تھا. تو مجھے دین کا تو کوئی تعارف ہی نہیں ہوا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے. اور کرتے کرتے جب میں نے یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے لگا تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری وہاں گریجویشن سیریمنی ہو رہی تھی، جہاں لوگ اپنی ٹوپیاں ہوا میں اڑاتے ہیں، اور میں جامعہ بکر میں اپنے آخری سال کا امتحان دے رہا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایک جدوجہد کرنی پڑی کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کس کے پاس جا کے پڑھنا ہے، کن علماء کے پاس جا کے پڑھنا ہے، کیا کتابیں پڑھنی ہیں. اور ایک ایسا وقت بھی تھا جب میں کچھ ایسی جماعتوں کے ساتھ تھا جہاں مسجد کے اندر لائٹیں بند کر کے دربیں ماری جاتی تھیں، اذکار کیے جاتے تھے، اور میں اس کو بڑا ایک لذت کا ذریعہ سمجھتا تھا. لیکن ایک دن کسی نے انہیں سے سوال کر لیا کہ آپ جو یہ کرتے ہیں، لائٹیں بند کرا کے جو آپ اذکار کراتے ہیں، زور زور سے اللہ اللہ کرواتے ہیں،
کہ کیا اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے؟ تو ان کے جواب نے ہی مجھے اس عمل سے روک دیا، اور انہوں نے کہا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے تو نہیں پتہ، صحابہ سے تو نہیں پتہ، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے وہیں اپنے آپ سے پوچھا، میں دوسری یا تیسری فلور پہ بیٹھا ہوا تھا اندھیرے کے اندر، اور میں نے اپنا سوال کیا کہ کیا جب اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو کیا میں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے، یا میں ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں؟ تو میں اپنے آپ کو ایسے عمل میں کیوں خرچ کروں جس کو نہ اللہ کے رسول نے بتایا نہ صحابہ نے بتایا؟ واپس سے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے بہت کم ایسی پرسنٹیج ہے، فیصد ہے جو شاید ان لہروں کے خلاف تیرتی ہوئی شاید مسجد تک پہنچ جائے، لیکن ہم نے ہر کسی سے یہ امید نہیں رکھنی، ہم نے ان تک دین پہنچانا ہے، چاہے ہمیں معاشرے میں نفرت ملے، چاہے ہمارے اپنے گھر والے ہم سے نفرت کریں، چاہے ہمارے گھر والے ہمارا مذاق اڑائیں، ہم نے اس دین کی محنت کو آگے پہنچانا ہے تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اور آج چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، سوشل میڈیا ہماری نوجوان کو تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں پہنچیں گے اور اگر آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ پہلے یوٹیوب جب کھولیں گے اور دین لکھیں گے، اسلام لکھیں گے، تو ان کو وہی لوگ ملیں گے جو صحابہ کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، جو دین میں بگاڑ کے لیے انکار حدیث کو پھیلا رہے ہیں، اور آپ بڑے بڑے علماء کا جب تک ان کو تعارف نہیں کرائیں گے، ایسے ادارے نہیں بنائیں گے جو ان کی یونیورسٹی اور کالجز میں جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن آپ سے اور مجھ سے یہ بات پوچھ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تو سمجھ دی تھی صحیح قرآن اور حدیث کے حساب سے عقیدے کی، صحیح نماز طریقے کی، تمہارے پاس تو یہ علم تھا، تم نے کیوں نہیں پہنچایا لوگوں تک؟ تم تو پہنچانے والے تھے۔ تو اگر ہم اکتفا کر جائیں گے کچھ مجالسوں تک، کچھ کانفرنسز تک، لیکن اگر ہم نے جا تک کہ بلایا نہیں، تو یہ سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے کرے گا۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لے کر آنا ہے۔ اور ایک مثال، ایک قصے کی طرح آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اور مشہور تھا اپنے علاقے میں کہ وہ لوگوں کو راستے میں لوٹتا تھا، اور لوگ رات کو سفر نہیں کرتے تھے اس خوف سے کہ شاید فدیل آ جائے گا اور رات میں لوگوں کو لوٹ لے گا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ بتاتے ہیں فدیل کہ میں رات کو روز اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے جاتا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ ایک دن میں وہیں عمل کی نیت سے جانے لگا تو راستے میں مجھے کسی گھر سے قرآن کی آیات کی تلاوت کی آواز آئی، اور وہ بندہ یہ آیات تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ ان کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائیں؟ فدیل کہتے ہیں میں وہیں رک گیا، اور میں نے وہی اپنے دل میں کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سنایا ہے، اور انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ اور وہ کچھ لوگوں میں جا کے بیٹھے تو رات کو بیٹھے ہوئے تھے، مسافر تھے، اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ رک جاؤ، رات کو سفر نہ کرنا کیونکہ فدیل آ جائے گا اور تمہارے قافلے کو لوٹ لے گا۔ فدیل نے اپنے آپ سوال کیا کہ میں ایک انسان ہوں اور لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اور یہاں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا، اور انہوں نے ارادہ کیا اور اپنی زندگی کو بدلا۔ اور یہ وہ ہیں فدیل بن عیاض جو بعد میں دونوں حرمین کے امام بنے، اور آج کوئی بھی تزکیے کی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں پہ ان کے اقوال موجود نہ ہو۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور میں اکثر اپنے بیانات میں یہ احادیث سناتا ہوں کیونکہ ہم شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف تو دلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کم دلاتے ہیں، اور لوگوں کو امید دلانا کہ ہم نوجوان نسل کو یہ بات بتائیں کہ تم سے گناہ ہو جائیں گے، کرنا نہیں ہے لیکن تم اور میں ہم سب کمزور ہیں، گناہ ہو جائیں گے۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے
100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک حصہ اس زمین پر اتارا ہے. جو آپ اپنی ماں میں دیکھتے ہیں، جو آپ اپنی اولاد کی طرف جب دیکھتے ہیں آپ کے دل میں وہ رحمت آتی ہے، 99 حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن استعمال کریں گے. اور اسی لیے ابن القیم ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ آپ عبادت مجموعہ ہے 3 چیزوں کا. ایک خوف، دوسرا رجا، تیسرا محبت. اور اس کی مثال اگر آپ دماغ میں ایک تصویر لانا چاہیں تو پرندے جیسی ہے کہ ایک پرندے کا ایک پر جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے، اور دوسرا پر جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے. آپ سب لوگوں نے جو ہے پتنگ اڑائی ہوگی، اور ہم بچپنے میں اڑاتے تھے. اس کا ایک کنا جو تھا اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں بیلنس کیا ہوتا تھا تو پتنگ جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے جاتی تھی. تو پرندے کا ایک پر جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور دوسرا پر جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہوتا ہے کہ نہیں اللہ اگر مجھ سے گناہ ہو گیا تو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اور یہ پرندہ تب تک اڑ نہیں سکتا جب تک اس کے دونوں پر بیلنس نہ ہو. لیکن اس کا جو سر ہوتا ہے جس کو زندہ رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اس کے دل میں جب یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی وہ اللہ کی عبادت اس لحاظ سے نہیں کر سکتا کہ وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اس الحمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر شامل ہو کہ یا اللہ اس بھری گرمی میں اگر مجھے کوئی ٹھنڈا پانی لا کے دے دے، مجھے کہیں سے پانی نہیں مل رہا، تو جس انداز سے میری اس شخص کے لیے شکر دل سے نکلے گا، میں وہی اپنے حمد میں جب تیری بیان کرتا ہوں تو میں تمام نعمتوں کو سوچتا ہوں کہ کسی کے پاس پیر نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے ہونے کے باوجود اولاد اور بیوی کی وفا نہیں ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہے، لیکن تو نے مجھے تھوڑے سے میں کیا کیا نہیں دیا، تو میرے دل سے شکر نکلے گا. اور اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت دیکھیں، ہم بچوں کو آزاد کشمیر کی طرف لے جاتے تھے تو میں نے اندھیری رات میں ہم نیچے پہنچے، وہاں پہ ہم نے کیمپ کیا، ٹینٹ لگائے. فجر کے وقت ہم کیونکہ رات کو سو گئے کیونکہ وہاں پہ بہت اندھیرا تھا. صبح کو جب میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، ہم نے لڑکوں کو پڑھائی ہے کیونکہ وہاں پہ نہ گاڑی نہ کچھ، نہریں بہہ رہی ہیں. جب میں نے دیکھا اپنی طرف، اپنے الٹے ہاتھ کی طرف، تو اتنا بڑا پہاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، میرے دل میں جو اللہ اکبر نکلا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، ایک پہاڑ کتنا بڑا ہے. تو جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف دل میں آتی ہے، تو یہ شکر اور یہ تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ دونوں ملا کے آپ کا الحمد بنتا ہے. تو یہ نماز میں جب آپ کا الحمد ہوگا کہ آپ جانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کتنے خیر خواہ ہیں. اللہ سے زیادہ آپ کو کوئی محبت کرنے والا نہیں. اور اگر اللہ آپ کی زندگی میں امتحانات بھی دے رہے ہیں، ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان بھی اسی کو دیتا ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندگی کے اس امتحانات کو برداشت کرنے کی طاقت اپنی بچوں کی تربیت میں دینے کی ضرورت ہے. ہم اکثر تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں بچوں کو شاید کھانا پینا دلانا، یونیفارم دلانا، کپڑے دلانا یہ تربیت کا حصہ ہے. یہ تربیت نہیں ہے. تربیت تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کھانے پہ بیٹھیں تو اس سے پوچھیں کہ آج کیا دین کی بات تم نے سیکھی، تم مجھے قصہ سناؤ میں بھی تمہیں قصہ سناتا ہوں. نماز پہ بیٹھیں تو پوچھیں کہ کیا دعا مانگی تم نے، میں نے تو یہ دعا مانگی. وہ بچہ یہ بات دیکھے گا کہ میرے باپ میری ماں جب مشکل وقت میں کا سامنا کرتی ہے تو اللہ کی طرف کس طرح سے لوٹتے ہیں. وہ ہمارے عمل کے ذریعے دیکھیں گے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل دیکھیں گے تو وہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مثال کے طور پر لیں گے. اور اسی لیے ہمیں ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے کی بھی ضرورت ہے. میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں جب بھی میں لوگوں سے جاتا ہوں، کیونکہ جبکہ بہت دفعہ میں نے یہ سوال پوچھا ہے، میں آپ لوگوں سے بھی سوال پوچھوں گا، اپنے دل میں یہ سوال پوچھیے گا اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن میں آپ سے پہلے سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی دے دیں
کہ ایک ایسی دعا ہے جو تم مانگو ابھی بیٹھے ہوئے اس مسجد میں اس کو رد نہیں کروں گا. کیا مانگیں گے؟ اکثر لوگ بولتے ہیں جنت الفردوس الاعلیٰ، صحیح ہے. کسی نے بولا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت، صحیح ہے. بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہنم سے نجات، بالکل صحیح ہے. اور سارے سوالات، سارے جوابات جو ہے وہ صحیح ہوتے ہیں. اب سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں تمام انبیاء کو ایک دعا دی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا. لیکن تمام انبیاء نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا ہے. میں نے بھی اس دعا کو بچا کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے، کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا. اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مانگ سکتے تھے، اپنے چچا ابو طالب کو مانگ سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو مانگ سکتے تھے، ان شہداء کو مانگ سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو مانگ سکتے تھے. اپنے لیے کیا نہیں مانگ سکتے تھے، لیکن کیا مانگا؟ آپ کے لیے اور میرے لیے نجات. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی آپ کے لیے اور میرے لیے. اور یہی محبت ہم نے بچوں کے دل میں ڈالنی ہے، کیونکہ ان کے دل میں اگر اللہ کا خوف، اللہ کی امید اور اللہ کی محبت شامل نہیں ہوگی تو پھر شیطان اپنا جگہ لے لے گا. اور آپ کے لیے اور میرے لیے جو بہت تکلیف دہ بات ہوگی قیامت کے دن، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہی اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ نہ بن سکیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ نہ بنا سکیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتی وبنی، کہ اس دن ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا ماں باپ سے دور بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، لیکن ہر کسی کو اپنی ایک پریشانی ہوگی. لیکن اس دن جو اللہ کی ذات کے لیے ملتا ہو، اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو ہمیں محفوظ رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اعلان ہے عید کی نماز کا. گجر جوہر ٹاؤن گجر ہال میں ہے. کتنے بجے؟ 6:10 پر ہوگی انشاءاللہ تعالی. عدیل عارفین صاحب عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو گجر ہال میں انشاءاللہ تعالی 6:10 پہ عید کی نماز ادا ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرے. جامعۃ الاحسان کے زیر اہتمام عید کی نماز 6 بجے ہوگی فٹ بال گراؤنڈ میں، ماڈل پارک میں، محمود آباد نمبر 5 میں ادا کی جائے گی. امامت اور خطابت جو ہے وہ فضیلت الشیخ کامران سلیم صاحب ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اور اعلان یہ ہے کہ جو نمازی حضرات کے لیے جامعۃ الاحسان کی طرف سے بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے. جو حضرات حصہ ڈالنا چاہیں وہ جامع کے دفتر میں رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی بکنگ 8 ذوالحجہ تک جاری رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دین کی محبت ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تمام مسلمانوں کی نجات ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی محنت میں لگائیں، اور کہیں بھی کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اللہ کے دین کی نشر کے لیے محنت میں لگا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اخلاص عطا کرے اور ان کی نجات عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس الاعلیٰ میں ہمیں ہمارا ساتھ عطا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حوض کوثر سے پلانے والا بنائے.
اور ہمارے لیے جو پل صراط ہے اس پہ سب سے تیزی سے گزارنے والا بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، ریاکاری سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔